بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بوڑھی عورت سر پہ آٹا اٹھائے جا رہی تھی کہ اچانک تیز آندھی چلی اور اس کا سارا آٹا جو تھا وہ ہوا میں اڑ گیا تو بڑی سخت پریشان ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نبی کا زمانہ تھا۔ داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور اپنا سوال پیش کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، میرے ساتھ تو یہ ماجرا پیش آیا، مجھے اب آٹا چاہیے۔ تو آپ نے اسے آٹا دیا، رخصت کر دیا، خوش ہو گئی۔ دروازے پہ پہنچی تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، اس نے ماجرا سنایا۔ فرمایا یہ آٹا میرے پاس رکھ اور دوبارہ جا اور اللہ کے نبی سے کہہ کہ مجھے تو ہوا سے بدلہ چاہیے۔ تو وہ دوبارہ گئی تو اللہ کے نبی نے اسے 10 من آٹا دے دیا۔ فرمانے لگے میں ہوا سے کیسے تمہارا بدلہ لے سکتا ہوں؟ وہ خوش ہو کے واپس آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ اس کا آٹا رکھ لیا۔ فرمایا بی بی، اے مائی، اے بوڑھی اماں، یہ آٹا تیرا محفوظ ہے، دوبارہ جاؤ اور عرض کر کے مجھے تو ہوا سے بدلہ چاہیے۔ تو جب وہ دوبارہ گئی تو اللہ کے نبی فرمانے لگے تجھے یہ باتیں کون سکھا رہا ہے؟ تو بوڑھی مائی نے عرض کی مجھے اللہ کے نبی نے یہ بات سکھائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے آپ نے ان کو بلوایا۔ تو جب بلوایا تو فرمانے لگے کہ ہوا پہ تو میرا بس نہیں۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی، خالق کائنات نے ہوا کو انسانی شکل میں ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو ان سے سوال ہونے لگا، ہوا تو نے اس بوڑھی کا آٹا کیوں اٹھایا؟ ہوا کہنے لگی میں نے اللہ کے امر اور حکم سے اٹھایا ہے۔ دریا میں ایک کشتی جا رہی تھی، اس کشتی کے اندر بہت سارے لوگ سوار تھے، ان کے پاس بہت سارا ساز و سامان تھا۔ ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا، ڈوبنے لگی۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے ہمارے باری الہ، ہمیں تو اگر بچا لے گا ہم یہ سارا مال جو ہے یہ صدقہ خیرات کر دیں گے۔ تو میں نے وہ آٹا اٹھایا اور ان کا سوراخ بند کر دیا۔ وہ کشتی جب محفوظ واپس آ گئی ہے، اب وہ ساحل پہ کھڑی ہے، اب اس کا معاملہ فرما لیجئے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس کشتی کا سارا مال منگوایا، آدھا بوڑھی ضعیفہ کو دے دیا اور آدھا غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر فرمانے لگے، اے بوڑھی، اے اماں، تیرا معاملہ تو بڑا اچھا حل ہو گیا، تجھے 10 من آٹا بھی مل گیا اور اتنا سارا ساز و سامان بھی مل گیا۔ تو نے ایسا کون سا نیک عمل کیا ہے جو اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہے؟ تو بوڑھی کہنے لگی میں نے آج صبح اٹھی، میرے دروازے پہ ایک بھوکے فقیر نے دستک دی، میں نے جو کھانا پکایا تھا میں نے اسے پیش کر دیا، اس نے مجھے یہ دعا دی ہے۔ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ بہت بڑا ثواب ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی بھوکے کو روٹی کھلا دینا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول عمل ہے۔ اور یہ انبیاء جو ہیں ساری زندگی وہ اسی لیے اپنے دسترخوان جو ہیں وہ وسیع کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کھاتی رہے۔ تو اے بوڑھی، اے میری اماں، یہ سارا ساز و سامان لے جا، یہ سارا مال و متاع لے جا، اور اللہ کی بارگاہ میں روز معیشت جب ہم پیش ہوں گے تو اس دن تو نے پھر یہ سوال کرنا ہے کہ یا باری الہ، میرا جو مال تھا، میرا جو آٹا تھا، میں جو اسے لے کے جا رہی تھی اپنے بال بچوں کو کھلانے کے لیے، مجھے ہوا سے پوچھ دیجئے اس نے کیوں اٹھایا تھا؟ اور مجھے یقین ہے جب تو وہاں بھی یہ سوال کرے گی، کیونکہ اللہ کی امر اور حکمت سے اس کو ہوا لے کر گئی تھی، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہیں، خالق کائنات جو ہیں، اس کے بدلے تجھے جنت عطا فرما دیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کی یہ عظیم شان ہے کہ خالق کائنات نے ان کو روئے زمین کی جو بادشاہی عطا فرمائی تھی، اس انداز میں وہ اپنی رعایا کے، اپنے ضعیفوں کے جو مسئلے مسائل تھے وہ حل فرمایا کرتے تھے۔ اور اللہ کا نبی جو ہوتا ہے اس کا ہر عمل، ہر جو بات ہوتی ہے وہ امت کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ تو حضرات، میرے پیارے بھائیوں، میرے محترم عزیزوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا بدلاؤ لے آئیں، اپنی آخرت کو بنانا شروع کر دیں، اپنی آخرت کو سنوارنا شروع کر دیں۔ غرباء اور مساکین کو دے کچھ نہیں سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ اپنے جو الفاظ ہیں، اپنا جو انداز ہے وہ اچھا بنا لیا جائے، اچھے انداز میں گفتگو کی جائے، رستے